السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اپنے ایک نئے لیکچر نمبر 3 کے ساتھ، جو کہ سبق نمبر 3 کا ہے، جس کا عنوان ہے نواب محسن الملک، جس کو لکھا ہے بابا اردو مولوی عبدالحق نے۔ اور یہ جو مضمون ہے یہ لیا گیا ہے ایک کتاب میں سے جس کا عنوان تھا چند ہم اثر۔ نواب محسن الملک جو ہیں یہ وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے مسلم لیگ جو ہے اس کو بنایا اور اس کا آغاز کیا، اور اس کی ابتداء کے اندر اور اس کے بانیوں کے اندر ہمیشہ سے شامل رہے ہیں۔ اس مضمون کے اندر ان کے خصائص کو یہاں پر تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ پہلی یہاں پر جو ہماری عبارت ہے وہ ہمارے پاس یہ ہے کہ قدرت نے نواب محسن الملک کو مرحوم کو بہت سی خوبیاں عطا کی تھیں، یہاں سے اس کا آغاز ہو رہا ہے۔ قدرت نے نواب محسن الملک کو بہت سی خوبیاں عطا کی تھیں، یہاں سے لے کر اس کا جو اختتام ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ کہیں کا ہو ان سے چھوا نہیں اور کندن کا ہوا نہیں۔ یہ عبارت یہاں تک موجود ہے۔ ہم عبارت آپ کے سامنے یہاں پر جو ہے اس کو پڑھتے ہیں کہ قدرت نے نواب محسن الملک مرحوم کو بہت سی خوبیاں عطا کی تھیں۔ وجاہت، ذہانت، خوش بیانی اور فیاضی ان کی ایسی عام اور ممتاز صفات تھیں کہ ایک راہ چلتا بھی چند منٹ کی بات چیت میں معلوم کر لیتا تھا۔ خطاب یا نام اٹکل سے رکھ دیے جاتے ہیں، مسمہ کی خصوصیات کا ان میں مطلق لحاظ نہیں ہوتا۔ نام رکھتے وقت تو ممکن ہی نہیں، عطائے خطاب کے وقت بھی اس کا خیال نہیں کیا جاتا، لیکن محسن الملک کا خطاب ان کے لیے بہت ہی موزوں نکلا۔ ان میں پارس پتھر کی خاصیت تھی، کوئی ہو کہیں کا ہو ان سے چھوا نہیں اور کندن کا ہوا نہیں۔ بابا اردو مولوی عبدالحق اس مضمون کی ابتداء کے اندر نواب محسن الملک کے خصائص کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ بات بیان کرتے ہیں کہ نواب محسن الملک کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے بہت ساری خوبیاں عطا کی گئی تھی، جن کے اندر وجاہت، جن کے اندر ذہانت، فیاضی اور اس کے ساتھ ساتھ جو خاص ایک سخاوت تھی، ایسی مشہور اور ممتاز جو خوبیاں ہیں یہ نواب محسن الملک کے اندر پائی جاتی تھی۔ اور جو شخص بھی راہ جاتے ہوئے بھی چند منٹ ان سے بات کر لیتا تھا ان کا گرویدہ ہو جاتا تھا۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ نواب محسن الملک کو جو خطاب ملا ہے سو خطاب رکھنے سے پہلے کبھی بھی کوئی بھی شخص اس بات کے بارے میں نہیں جانتا کہ یہ خاصیت ان کے اندر ویسی کہ ویسی ان کے اندر جو ہے سرایت کر جائیں گی یا موجود ہوں گی۔ لیکن نواب محسن الملک کی زندگی کے اندر کچھ عرصہ کے بعد ان کا جو خطاب ان کو دیا گیا تھا اس بات کا ادراک ہوا، یہ خطاب ان کی سیرت کے لحاظ سے اور بہت زیادہ جو ہے وہ مناسب رہا ہے، کیونکہ ان کے اندر پارس پتھر کی خاصیت موجود تھی کہ کوئی کہیں کا بھی موجود ہو، جیسے ہی جو ہے ان کی صحبت سے فیضیاب ہوتا تھا ہمیشہ ان کو گرویدہ ہو جاتا تھا اور ان کے گن گانے لگ جاتا تھا۔ اس لحاظ سے یہاں پر نواب محسن الملک کی تعریف کو، اس کی خاصیت کو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے۔ ہمارے پاس جو عبارت نمبر 2 ہمارے پاس یہاں پر موجود ہے وہ ہمارے پاس اس کا آغاز ہوتا ہے جی، سیاسی مسلطیں بعض اوقات اہل حکومت کو مجبور کرتی ہیں۔ اس سے آغاز ہوتا ہے اس کا۔ سیاسی مسلطیں ہیں بعض اوقات سے لے کر ہمارے پاس اس کا جو اختتام ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ان کے شکر گزار رہے۔ عبارت ہم آپ کے سامنے یہاں پڑھتے ہیں۔ عبارت میں یہاں یہ لکھا گیا کہ سیاسی مصلحتیں بعض اوقات اہل حکومت کو مجبور کرتی ہیں کہ وہ ان افراد کو جو ان کی یا حکومت کی راہ میں حائل ہیں دودھ کی مکھی کی طرح نکال کر پھینک دیں۔ مرحوم کو بھی کبھی کبھی ایسا کرنا پڑتا، لیکن انہوں نے اس ناگوار اور دل شکن کام کو اس خوبی اور سلیقے سے کیا کہ مخالف ہونے پر بھی محسن الملک کو دعائیں دیتے گئے اور جب تک زندہ رہے ان کے شکر گزار رہے۔ بابا اردو مولوی عبدالحق نواب محسن الملک کی خصائص کا تذکرہ کرتے ہوئے اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان جب حکومت کے اندر ہو یا ریاستی معاملات کو جب چلا رہا ہو تو ایسی صورتحال کے اندر کچھ احباب ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ ریاستی امور کو نہیں چلانے دیتے یا ان کے راستے کے اندر رکاوٹ بنتے ہیں۔ ایسی رکاوٹ کو ایک سائیڈ پہ کر دینا
جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے، لہٰذا حکومت جب ایسے لوگوں کو جو ہے وہ سائڈ پہ کر دیتی تھی، سو اسی صورتحال سے نواب محسن الملک کو بھی بہت بار ایسا ہوا کہ انہیں اس بات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن ایسی صورتحال سے نپٹنے کے لیے نواب محسن الملک انتہائی خوبصورت انداز کے اندر وہ تمام لوگ جو کہ ان کے راستے کے اندر رکاوٹ بنتے تھے ان کو انتہائی خوبصورتی کے ساتھ اور اس سلیقے کے ساتھ جو ہے ایک سائڈ پہ کرتے تھے یا نکال دیتے تھے یا علیحدگی اختیار کرتے تھے کہ وہ لوگ بجائے ان کے خلاف ہونے کے یا ان کو نفرت آمیز نگاہوں سے دیکھنے کے ان کو ہمیشہ سے دعائیں دیتے تھے اور ہمیشہ سے ان کے لیے شکر گزار رہتے تھے۔ سو اس لحاظ سے نواب محسن الملک کو ایک خاص طور پر مقام اور مرتبہ حاصل تھا اور یہی ان کی ایک خاصیت تھی کہ جس کی وجہ سے جب لوگ ان کے ساتھ بات کرتے تھے تو ہمیشہ وہ لوگوں کے دلوں کو موہ لیتے تھے اور ان کے دلوں کے اندر گھر کر جاتے تھے اور ان کے گھر کر جانے کی خاصیت کی وجہ سے ہی لوگ ہمیشہ ان کو جو ہے وہ یاد رکھتے رہے۔ اور جب وہ حیدرآباد دکن سے یہاں سے جو ہے وہ گئے تو تب ان کی انہی خاصیتوں کی وجہ سے ہر آنکھ جو ہے وہ اشک بار تھی اور ہر آنکھ پر نم تھی، بچے کیا، بڑے کیا، خواتین کیا، جوان کیا، تمام کے تمام لوگ جو ہیں ان کے رخصت ہونے پر بہت زیادہ غمزدہ تھے۔ اور یہ نواب محسن الملک کے اندر کمال ایک وصف تھا کہ جس کی بنیاد پر وہ اپنے معاملات کو بہت اچھے طریقے سے سلجھانا جانتے تھے۔ سو اس عبارت کے اندر اس بات کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ عبارت نمبر 3 ہمارے پاس یہاں پر موجود ہے، وہ یہ ہے کہ وہ جوہر قابل تھے مگر موقع کی طاق میں تھے۔ اس سے آغاز ہوتا ہے عبارت نمبر 3 کا۔ کہ وہ جوہر قابل تھے مگر موقع کی طاق میں تھے، یہاں سے اس عبارت کا آغاز ہوتا ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس یہ عبارت ختم ہوتی ہے کہ مدبر ان کا لوہا مان گئے تھے۔ یہاں پر یہ عبارت ختم ہوتی ہے۔ عبارت ہم آپ کے سامنے یہاں پڑھتے ہیں کہ زیر وہ جوہر قابل تھے مگر موقع کی طاق میں تھے، حیدرآباد میں ان کی سیاست دانی، تدبر، انتظامی قابلیت کے جوہر کھلے، ان کا ذہن ایسا رسا، ان کی طبیعت ایسی حاضر، ان کے اوسان ایسے بجا اور معاملات اور واقعات پر ایسا عبور تھا کہ بڑے بڑے پیچیدہ معاملات کو باتوں باتوں میں سلجھا دیتے تھے، اور اگر ٹرکی یا کسی اور سلطنت کے فورن منسٹر ہوتے تو یقیناً دنیا میں بڑا نام پیدا کرتے۔ بڑے بڑے مدبر ان کا لوہا مان گئے تھے۔ بابا اردو مولوی عبدالحق نواب محسن الملک کی تعریف کو بیان کرتے ہوئے ان کی سیرت کے اوپر بحث کرتے ہیں اور یہ بات بیان کرتے ہیں کہ ان کے اندر بہت زیادہ جو ہے قابلیت موجود تھی، لیکن اس کے لیے ایک خاص موقع کی ضرورت تھی۔ اسی خاص موقع کی ضرورت کو پیش نظر رکھتے ہوئے حیدرآباد کے اندر ان کی سیاست اور ان کی دور اندیشی اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی انتظامی قابلیت کو دیکھنے کا موقع ملا۔ ان کی اسی انتظامی قابلیت کی وجہ سے یہاں پر جو ہے ان کو بہت زیادہ پذیرائی ملی اور ان کو وہ مقام ملا کہ جو مقام بر صغیر کے اندر اور ریاست حیدرآباد دکن کے اندر بھی کسی دوسری شخصیت کو میسر نہیں آ سکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حیدرآباد دکن کے اندر بابا اردو مولوی عبدالحق کہتے ہیں کہ اگر وہ ترکی کے اندر فورن منسٹر ہوتے تو فورن منسٹر ہونے کی بنیاد پر پوری دنیا کے اندر ان کی قابلیت اور خاصیت بہت زیادہ موجود ہوتی، لہٰذا اس بات کے پیش نظر بر صغیر کے اندر رہتے ہوئے بھی بڑے بڑے لوگ جو ہے ان کے اسی فکر و فن کی وجہ سے ان کے معترف ہوئے اور ان کی ہمیشہ سے تعریف کرتے تھے، اور بڑے بڑے مفکر اور بڑے بڑے مدبر جو ہیں انہوں نے ان کا لوہا جو ہے وہ مان لیا تھا، مطلب ان کی ذاتی شخصیت کو اور ان کی سیرت نگاری کو اور ان کے جواہر کو اور ان کی قابلیت کو تسلیم کر لیا تھا اور اس کو مان لیا تھا۔ سو اس وجہ سے مولانا نواب محسن الملک ان کی تعریف کو بیان کر رہے ہیں ایک خاص انداز کے اندر، جس میں انتظامی معاملات کے اندر انہوں نے اپنے جواہر دکھائے اور اس کی بنیاد پر حیدرآباد ریاست دکن کے اندر وہ بہت زیادہ مشہور ہوئے۔ یہاں پر بابا اردو مولوی عبدالحق کی سیاق و سباق کے ہم نے آپ کے سامنے جو ایک اقتباس تھی اس کو ہم نے سلیس اس کو آپ کے سامنے بیان کی۔ نئے لیکچر کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہوتے ہیں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔